there was an agreement to cooperate to fight terrorism in our respected areas. Iran and Pakistan strongly respect the sovereignty and territorial integrity of each other. We will not provide any opportunity with the terrorists to endanger our common security. دہشتگردی کے مشترکہ چیلنج کے خلاف مشترکہ کارروائیوں اور مضبوط لاہے عمل کی ضرورت ہے. پاکستان اور ایران نے دہشتگردی کے خلاف اپنے اپنے علاقوں میں کارروائی پر اتفاق کیا ہے. جلد سرحدی منڈیوں کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان کی سلامتی کو ایران اور خطے کی سلامتی سمجھتے ہیں. ہماری یہاں موجودگی دہشت گردوں کو پیغام ہے کہ پاکستان ایران کی سیکیورٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. پاکستان کی سیکیورٹی مقدم ہے. دہشت گردوں کو کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے. پاک ایران سرحدوں پر دہشت گردوں کو تیسرا ملک سہولت فراہم کر رہا ہے. دہشت گردی روکنے کے لیے مشترکہ کارروائی کریں گے. جلد ایرانی صدر پاکستان کا دورہ کریں گے. تنقید کرنا ہر شہری اور صحافی کا حق ہے. معاملہ صرف تنقید تک ہے تو کارروائی نہ کی جائے. سپریم کورٹ کا حکم. ڈی جی ایف آئی اے کو صحافیوں سے ملاقات کی ہدایت. ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس کے سپریم کورٹ میں سماعت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آزادی صحافت آئین میں ہے، دل کھول کر تنقید کریں، اس سے اصلاح ہوتی ہے. میرا مذاق بھی اڑائیں، مجھے فکر نہیں. اٹارنی جنرل نے تنقید پر کارروائی نہ کرنے کی یقین دہائی کروا دی. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، تنقید ضرور کریں، تصدیق عجیب بات ہے. بدقسمتی سے یوٹیوب پر دوسروں کو گالیاں دینا ذریعہ معاش بن گیا ہے. سماعت کل تک ملتوی. سپریم کورٹ نے صحافیوں پر تشدد کی رپورٹ 2 ہفتے میں طلب کر لی. فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس سردار طارق مسعود نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا. نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا گیا. الیکشن کمیشن نے 50% پولنگ اسٹیشنز کو حساس یا انتہائی حساس قرار دے دیا. ضلع الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں 90,675 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جن میں سے 46,000 کو حساس یا انتہائی حساس قرار دیا گیا. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں جاں بحق فراز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ایم کیو ایم نے مقدمے کے لیے درخواست دے دی. فوٹیج میں ملزمان کو سر عام فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. تصادم کے بعد نامعلوم افراد نے 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی. ڈی آئی جی ویسٹ عاصم خان خانی کہتے ہیں، فائرنگ کس طرف سے ہوئی ہے ہر پہلو سے جائزہ لیں گے. مقدمے میں ڈاکٹر عاصم کو نامزد کرنے کے سوال پر کہا، تفصیلی انکوائری کر رہے ہیں، میرٹ پر مقدمہ درج کریں گے. شہیدوں کی قیمت پر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. ہم کوئی ڈیڈ لائن اور الٹیمیٹم نہیں دے رہے ہیں. ہم بتا دیں یہی ہونا ہے تو ہم اپنا فیصلہ کریں. ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، ناظم آباد میں جو ہوا اس میں پولیس برابر کی شریک ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں، ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا. ریاست ہمیں نہیں بچا سکتی تو اجازت دے. پیپلز پارٹی ہمارے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. ایم کیو ایم کارکن فراز کو رات 2:45 بجے شہید کیا گیا. گولی چلانے والے کے ساتھ پولیس موبائل کھڑی تھی. اگر پولیس والے چاہتے تو قاتل پکڑا جاتا. پولیس والے زخمی فراز کو لے کر گھومتے رہے اور جب اسپتال پہنچے تو وہ دم توڑ گیا. یہ اس شہر کو دوبارہ را کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی ناظم آباد میں پیش آئے واقعے کی ذمہ دار نہیں ہے. اس کو ہم پر تھوپا جا رہا ہے. اگر پیپلز پارٹی کے لوگ ملوث ہیں تو سزا کے لیے تیار ہیں. نگراں حکومت واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائے. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں، مصطفیٰ کمال نے ہم پر را کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جو حیران کن ہے. وہ سر عام دھمکیاں دے رہے ہیں کہ لڑنے جھگڑنے میں ان سے کوئی تگڑا نہیں. بار بار کہہ چکا ہوں، انہیں روکیں. یہ شہر میں افراتفری چاہتے ہیں. یہ دوبارہ بانی متحدہ والی ایم کیو ایم کو بحال کرنا چاہتے ہیں. الیکشن ٹھیک ہو گئے تو ایم کیو ایم ایک نشست بھی نہیں جیت سکتی.
پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج کے نظام پر تحفظات سے باضابطہ آگاہ کر دیا. خط میں لکھا EMS کا استعمال الیکشن کی شفافیت پر سمجھوتا ہوگا. نئی ایپ کے بجائے واٹس ایپ کو ہی انتخابی نتائج بھیجنے کا ذریعہ بنایا جائے. واٹس ایپ گروپس بنائے جائیں جہاں پر پولنگ کے دوران شکایات بھی بتائی جا سکیں. NA 127 لاہور میں PP کارکنوں کی گرفتاری پر سینیٹر تاج حیدر نے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج اسلام آباد میں زیبسٹ کے سیشن میں شریک ہوں گے. طلباء کے سوالات کے جواب بھی دیں گے. لاہور کے حلقہ NA 130 میں نواز شریف اور مریم نواز کے استقبال کی تیاری. نواز شریف اور مریم نواز کارکنوں سے خطاب کریں گے. شہباز شریف راجن پور میں جلسے سے خطاب کریں گے. نون لیگ کے رہنما سعد رفیق کہتے ہیں بلاول بھٹو کے نادان مشیر انہیں نون لیگ کو ٹارگٹ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ہمارا مقابلہ پنجاب میں کس کے ساتھ ہے. عدالت نے صنم جاوید کی ایک مقدمے میں ضمانت منظور کی. پولیس نے دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا. AATC نے صنم جاوید کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا. سندھ ہائی کورٹ کا پولیس کو حلیم عادل شیخ کو مزید مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم. کسی نئے مقدمے یا چالان میں نامزد نہ کرنے کی بھی ہدایت. سپریم کورٹ نے سردار اختر مینگل کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی. کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل مسترد. عدالت نے کہا سپریم کورٹ انتخابی معاملے کے حقائق سے متعلق کیسز میں مداخلت سے گریز کرتی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز اسحاق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. PTI حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اسپیکر کی رولنگ کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات عام نہیں ہوتے، وہ محض افسران نہیں ہوتے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتی. جہاں آئینی سوال ہو وہاں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا معاملہ دیکھ سکتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا. وکیل نعیم بخاری نے کہا چاہتا ہوں ڈپٹی اسپیکر رولنگ کا عدالتی فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے فیصلے کے خلاف اسد قیصر کی نظرثانی درخواست خارج کر دی. بانی PTI نے درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی. سندھ ہائی کورٹ کا PTA اور دیگر کو بلا تعطل انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا حکم. انٹرنیٹ سروس بند نہ کرنے سے متعلق حکم امتناع برقرار. سندھ ہائی کورٹ میں ملک میں بلا جواز انٹرنیٹ سروس کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے 6 فروری کو PTA، وفاقی حکومت اور دیگر سے رپورٹ طلب کر لی. سندھ میں گریڈ 1 سے 15 تک بھرتیوں کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے ملازمتوں پر جاری حکم امتناع میں توسیع کر دی. وکیل MKM بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا تمام غیر قانونی بھرتیاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں. ناظر کی مقرر کیا جائے جو ملازمتوں کا تمام ریکارڈ تحویل ملے. محکمہ خود مان رہے ہیں کہ واک ان انٹرویو کی بنیاد پر نوکریاں دیں. سماعت 12 فروری تک ملتوی. سندھ میں آوارہ کتوں کی بھرمار اور اینٹی ریبیز ویکسین کی عدم دستیابی پر سندھ ہائی کورٹ برہم. چیف جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس میں کہا کتے کے کاٹنے پر انسانوں کو ویکسین نہیں لگائی جاتی، یہ کتوں کو کیا ویکسین لگائیں گے. درخواست گزار نے آوارہ کتوں کی شکایت کے لیے کمرہ عدالت سے ہیلپ لائن پر کال کی جو کسی نے ریسیو نہیں کی. خودکار سسٹم سے آواز آتی رہی. سندھ ہائی کورٹ نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر اینٹی ریبیز پروگرام سندھ کو طلب کر لیا. 9ویں 10ویں میں نمایاں نمبر لینے والے کراچی کے طلبہ کی انٹر سال اول میں سپلیاں یا انتہائی کم نمبر. انٹر بورڈ میں اسکروٹنی کے لیے آنے والے طلبہ کے والدین پریشان. کہا ایک ایک پیسہ جوڑ کر بچوں کی تعلیم پر لگاتے ہیں
بچے پڑھنے والے اور محنتی ہیں، اس کے باوجود ایسا خراب نتیجہ آیا۔ ایک شہری نے کہا، رائڈر ہوں، پہلے 2 بچوں کی تعلیم پر پیسے خرچ کیے، اب دونوں کی اسکروٹنی کے لیے فیس دینا پڑی۔ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا آج اعلان کرے گا۔ ماہرین کے مطابق پالیسی ریٹ میں تبدیلی کا امکان نہیں۔ قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ IMF شرائط پر ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی پر غور ہوگا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے خشک موسم کا خاتمہ۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان سمیت بلائی علاقوں میں پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ سوات، کلام، مالم جبہ اور مانسیرہ میں ہر طرف برف ہی برف۔ مری میں بھی بارش اور برف باری، گرتو میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری کا آغاز۔ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت -9 اور بلائی علاقوں میں -15 ریکارڈ کیا گیا۔ بھارتی ٹینس ٹیم ڈیوس کپ میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ ٹیم میں 5 کھلاڑیوں کے ساتھ 2 فزیو، کوچ، مینیجر اور کوآرڈینیٹر بھی شامل۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 اور 4 فروری کو ڈیوس کپ ٹائر ٹینس کمپلیکس اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ ایشین فٹ بال کپ میں بڑا اپسیٹ، تاجکستان نے متحدہ عرب امارات کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ میچ کا فیصلہ پلینٹی پر ہوا۔ تاجکستان نے 5-3 سے کامیابی حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ آسٹریلیا کی انڈونیشیا کو 4-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں رسائی۔ اور اٹلی کے شہر وینس میں کشتیوں کی پریڈ، پانی پر تیرتے رنگ برنگے فلوٹس پر فنکاروں نے خوب رنگ جمایا۔